لگ جائے کہ نماز روزہ حج زکات بلکہ تسی کلمے دی بھی گل کرو تے کنزل عمان شریف دی حدیث پاک میرے مصطفیٰ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ او کما قال فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اچھا کلمہ پڑھ کے جنت پہ لگ گئی اے میں ہونا سی جی علامہ قاری علی اکبر سلطانی صاحب آپ تلاوت فرما رہے تھے میں عرض کی تھی اپنے بھائیوں میں ہے تلاوت بھی ہوتی ہے جاواں گا تے کوئی نہ تے بچے جڑے لکے میں اٹھ جان گے جویں مسجد کو اتنا درجنوں والی آکھیا میں آواں تے نہ اٹھیا کرو میں بندے پھر کھلو جاندے تے بے ادبی نہ ہو جائے اسی باہر کھلو کے انتظار کیتا تلاوت مکمل ہوے تے پھر اسی اندر ہو جائیے. یہ مطلب ہے کہ اساں محمد اقبال سلطانی صاحب مرحوم اور مغفور انہاں دی رہائش گاہ تے آنا ہوئے تے انہاں دے سالے ثواب دی محفل وچ آنا ہوئے تے اسی گیٹ تو ہمنے دروازے تو ہمنے اندر آਉਣ واسطے دو دروازے ایک بار بیٹھک والوں آਉਂدا جی ایک جناب سامنے مین گیٹ ہے جی. عرض کیتی مولا جنت وچ جانا ہے جنت دے بھی دروازے ہیں فرمایا ہے تے مولا جانا ہے فرمایا تواڈے گھر بھی تے رکھے ہیں لیکن وہ تو نہ کہیں گا خیر اللہ جو سمجھ آئے وہ چلے سبحان اللہ. جنت لینی جنت جنت دی چابی ہے نماز. جنت دی چابی کی نماز. کئی زید عمر بکر 5 نمازاں پڑھ کے اوتھے ماں باپ دے واسطے نماز دے وچ دعا منگدے گھر آ کے تے اسی ماپیاں دی بے ادبی کردے تواں دے چابی تے ساڈے کول چابی ساڈے کول تواڈے بھی کول ہے نا میرے کول بھی ہے کیونکہ حضور فرمایا کہ نماز جنت دی چابی ہے. چابی کی فرماندے ہو نا انگلش وچ کی اے ساڈے کول ہے اے لگدی کینوں ہے تالے نوں تے تالا کینوں لگدا ہے نہیں دروازے نوں. آ تساں صحیح فرمایا جی کنڈی کڈ ہی دتی ہیں لو جی دوبارہ رپیٹ کر لیا ادھر دیکھیا جی دوبارہ بھی گل رپیٹ بھی کیا گیا تساں کھڑے چنگی گل کیتی آپ زمزم دا پانی آپ بھی تو پانی اے چابی ساڈے تے چابی کیوں لگدی تے تالا کیوں لگدا ہے تے کنڈی کیوں لگدی تے دروازہ کتے لگ گیا وہ جنت نو کے لے چلنا سرکاراں دی مار کے ایسا ماحول ہوے گا جدوں میری سرکار طرف دی خطاب کردے ہون گے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے جمع بوا تے نبی دے منبر تے بیٹھا زید عمر بکر عالم دین ہوے تے نبی دے منبر تے بیٹھا ہو کے دی گھڑی ہوے گی جدوں میری سرکار اپنے منبر تے بیٹھ کے خطاب کردے ہوئے میرے جہاں کر العباد اگر خطاب کرے تے تواڈے جنے کو کار سن او کیسا ویلا ہوے گا جدوں خطاب کرنے والا مولا علی ہوے گا کیسا ویلا ہوے گا جدوں خطاب کرنے والا عثمان غنی ہوے گا او کیسا ویلا ہوے گا جدوں خطاب کرنے والا مطلب مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ جناب عمر فاروق ہون گے او کیسی گھڑی ہوے گی جدوں خطاب کرنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلا فضل خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بالتصدیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وجود ہوے گا جڑا اس جملے پہ نہ بولیا میں سمجھا گا جاگدا نہیں بیٹھا او یارو کیسا موقع ہوے گا جدوں مسجد نبی دی ہوے گی منبر نبی دا ہوے گا خطاب نبی دا حضرت وقار میرے مصطفیٰ خطاب فرما رہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ
بلے میرے نبی دے دو یار سے جڑے انہاں پیار نہ کرے مومن دا دعویٰ کرتے غدار ایک دا نام عمر فاروق ایک دا نام ابو بکر صدیق یہ تو ٹک جلا کے نبی دے چہرے نو ویکھ دے تے جدوں نبی نے ویکھدے ویکھ دے دوسرے صحابہ دی عادت مبارک ہے حضور دے مکھڑے ول پکڑے ایک دا دو دور نے ویکھنا انہاں نظر خم کر لینی اثر لگویا یارا اے دونوں یار سے جڑے ٹک جلا کے نبی دے چہرے نو ویکھ دے او یارو ایک دا نام عمر ایک دا نام ابو بکر اگر ناراض نہ ہو وقت جملہ کہہ دیا یارو چولی وچ پا کے ڈنگ کھا کے جڑا ویکھے اونوں صدیق آکھنے تے سورج ڈوبدا ہوے جڑا نبی دے چہرے والے ویکھی جائے اونوں مولا علی آکھنے انج کر کے ویکھ رہے نے اپنے پیر نو اپنے مربی نو نبیاں دے نبی نو رسولاں دے رسول نو انج ٹک جلا کے ویکھ رہے میرے مرشد کی زبانی سمجھے پنج دا منگوے گا اے تن میرا ایک کھولا ایک کجا پر اتنا ڈٹھیا مینوں سمجھ میں ہولی اگے بجا فرمایا محبوب قدرت دی نگاہ بھی تیرے مکھڑے تے لگی ہوئی ہے کیسا چہرہ ہے چاچو جی کی شعر پڑھ رہے ہو بڑے اونچوں سے اونچا وہ نہیں سکتا ہائے 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 وہ جدے دیدار دا مشتاق رب آپ ہی ہو جدی ملاقات دا مشتاق رب ایک کوئی خطابت دا جملہ بلکہ خطابت بھی ہوئی ہے جدی قرآن چوہے تو مصطفیٰ دے فرمانی چوہے فرمایا ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آئے حاضر ہو کے کہتے ہیں اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے اللہ تو کچھ ہے دور وہ کیسا محبوب ہے جنہوں رابطہ کے سونے آوے نا وہ دنوں ملنے سونے ہور نیڑے آوے نا سونے ہور نیڑے آوے نا وہ محبوب خطاب فرما رہے